السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام اور عظمت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بزرگان محترم، حاضرین گرامی، عزیز دوستو اور بھائیو، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں انسان کی زندگی کا نصب العین کیا ہونا چاہیے، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں بتلاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، جس قرآن کریم کی ایک آیت کا میں نے تلاوت کیا ہے، وہ آیت سورہ ابراہیم کی ہے، جو کہ 13 پارے میں ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اسی آیت کے تحت گفتگو کی جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کیا بتلانا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بندو، تم پر تو میری نعمتیں بے شمار ہیں، بارش کی طرح میری نعمتیں تم پر برس رہی ہے، لمحہ بلمحہ برس رہی ہے. اتنی میری نعمتیں تم پر برس رہی ہے کہ تم اس کو اگر گننے لگو، شمار کرنے لگو تو شمار نہیں کر سکتے.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو تم گنتی میں اور شمار میں نہیں لا سکتے۔ بے شمار اللہ رب العزت کی نعمتیں ہم بندوں پر ہیں۔ ایک انسان کی زندگی ہی دیکھ لیجئے، یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بے شمار نعمتیں تو اللہ نے دی ہے، لیکن آپ اگر ان نعمتوں سے مستفید ہونا چاہیں گے تو آپ کے لیے شرط ہے کہ پہلے آپ کو زندگی ملے۔ اگر آپ کو زندگی نہ ملے تو آپ کے اوپر جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ معلوم ہوا تمام کی تمام نعمتیں ایک طرف اور یہ زندگی ایک طرف، تمام کی تمام نعمتیں ایک طرف اور یہ زندگی ایک طرف۔ اگر زندگی ہے تو آپ نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اگر زندگی نہیں ہے تو آپ نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ جب یہ زندگی سب سے بڑی نعمت ٹھہری تو اب اس زندگی کا کوئی نصب العین ہونا چاہیے۔ جب یہ زندگی سب سے اہم نعمت ٹھہری تو اس کا کوئی نصب العین ہونا چاہیے، مقصد زندگی ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے یہ پھر ہونا چاہیے۔ اگر زندگی ہے اور آپ کا کوئی نصب العین ہے نہیں، زندگی کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں، تو پھر آپ کی اور میری زندگی گزارنا، ان لمحات کو گزارنا دیوانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دیوانگی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس لیے کہ ایک دیوانے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بھی ایک زندگی گزارتا ہے، لیکن ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ کوئی مقصد نہیں، کوئی مقصد نہیں۔ اگر ہم بھی اگر بے مقصد کی زندگی گزاریں، کوئی نصب العین ہو ہی نہ، تو پھر ہماری زندگی دیوانگی کی زندگی ہوگی، مجنونانہ زندگی ہوگی۔ اس طریقے سے پاگل پن کی زندگی ہے، مجنون کی زندگی ہے، کوئی مقصد نہیں، ہماری زندگی بھی بے مقصد کی ہو کر رہ جائے گی۔ اسی لیے حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بناؤ، کوئی نصب العین ٹھہراؤ، تب جا کر آپ کی زندگی کامیاب ہے۔ جب انسان پیدا ہو گیا تو اب یہ اس کی زندگی ابدی زندگی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حجت الاسلام کا لقب ان کو ملا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ زندگی ازلی تو نہیں ہے لیکن ابدی ضرور ہے۔ زندگی ازلی تو نہیں ہے کہ انسان کی زندگی ازل سے ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن جب پیدا ہو گیا انسان تو اب اس کی زندگی ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس بات کو سمجھنے میں آپ کو ذرا پریشانی ہوگی۔ کیا فرما رہے ہیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ؟ انسان کی زندگی اگرچہ ازلی نہیں ہے
لیکن جب پیدا ہو گیا اب اس کی زندگی ابدی ہے، ہمیشہ کی اس کی زندگی. اس لیے کہ جب اس انسان کا ظہور ہوا پہلے عہد الست میں، جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پشت سے انسانوں کو پیدا کیا، تو حدیث پاک میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا داہنا ہاتھ، اپنا سیدھا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف پشت پر مارا. تو اللہ نے اپنا دائنا ہاتھ مارنے کی وجہ سے ساری کی ساری نیک روحیں نکل آئی، اور جب بائیں پشت پر حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ نے ہاتھ مارا تو وہ روحیں نکلی جو بد روحیں تھی، نیک خصلت والی روحیں نہیں تھی. پھر وہاں سے انسان کا ظہور ہوا، آنا شروع ہوا. انسان ماں کے پیٹ میں آیا، مادر رحم میں آیا، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کی عمر گزارا، پھر وہاں سے دنیا میں آیا. اب دنیا میں آنے کے بعد پھر دنیا سے جا رہا ہے. تو یہ سب کے سب انتقالات ہیں، یعنی منتقل ہو رہا ہے. آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ہوا، اب جیسے ہی آغاز ہو گیا اب وہ منتقل ہوتا آ رہا ہے. وہاں سے ماں کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ سے دنیا میں، دنیا سے پھر برزخ میں، پھر برزخ کی زندگی، پھر برزخ سے جا کر حشر کی زندگی، پھر حشر سے جا کر جنت کی زندگی جو کہ ابد الآباد. اب معلوم ہوا کہ یہ انسان کی زندگی ابدی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں. اب سمجھ میں آیا. تو انسان کی جو یہ زندگی ہے یہ بے مقصد کی زندگی نہیں ہونی چاہیے. جب اس انسان کی اتنی لمبی عمر ہے کہ ابد الآباد تک اب یہ زندہ رہے گا. جنت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے نا، خالدین فیہا بتایا نا قرآن کریم کے اندر کہ وہاں پر انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. جیسے جہنمی جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، انسان جو جنتی ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو معلوم یہ ابد الآباد کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشہ کی زندگی. تو انسان کی یہ جو زندگی ہے یہ صرف 40 50 60 90 100 سال کی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت لمبی زندگی ہے. اب جب اتنی لمبی زندگی ہے تو اب اتنی لمبی زندگی کے لیے مقصد زندگی نصب العین بھی لمبی ہونی چاہیے. بھائی آپ صرف زندگی جو گزاریں گے کیا 40 سال 50 سال کی مقصد زندگی آپ کی ہوگی؟ نہیں، آپ کو نصب العین بھی جو ٹھہرانا ہے، جو مقصد زندگی ٹھہرانا ہے، آپ کو ہمیشہ کی مقصد نصب العین آپ کو بنانا پڑے. معلوم یہ ہوا کہ انسان بغیر نصب العین کی زندگی ٹھہرائے اگر انسان زندگی گزار رہا ہے تو اس کی زندگی حیوانی کی زندگی ہے، مجنونانہ زندگی. تو اب حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس نصب العین کو کون ٹھہرائے؟ آیا انسان ٹھہرائے یا وہ ٹھہرائے جس نے پیدا کیا؟ وہ جو نصب العین ہے انسان کی زندگی، مقصد زندگی ہے، وہ مقصد زندگی کو کون ٹھہرائے، کون متعین کرے؟ آیا انسان متعین کرے یا انسان کا خالق متعین کرے؟ انسان متعین کرے تو وہ پھر محدود
مقصد کو متعین کرے گا، اس لیے کہ انسان کا علم محدود ہے۔ لامحدود علم کن کو ہے؟ اللہ رب العزت کو ہے۔ لامحدود علم کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اور انسان کے پاس جو علم ہے وہ محدود علم ہے۔ جب تک زندگی ہے، دنیا کی زندگی، اس وقت تک اس کو علم ہے، مرنے کے بعد اس کو علم۔ اب یہاں پر ایک بات بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، انسان کا علم کتنا کم ہے۔ دیکھیے، انسان کھاتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے، تو پیٹ کے اندر، جسم کے اندر اللہ رب العزت نے عظیم الشان مشینیں فٹ کر رکھی ہیں۔ بڑی بڑی مشینیں انسان کے جسم میں فٹ ہے، لیکن بتائیے انسان خود کھا رہا ہے، انسان کا پیٹ اپنا ہے، نفس بھی اپنا ہے، لیکن کھا رہا، کھانے کے بعد وہ غذا کیا کام کر رہی ہے اندر جا کر معلوم کسے ہے؟ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اب یہیں پر دیکھ لیے انسان کا علم کتنا کمزور ہے کہ خود کھا رہا ہے، خود کے پاس نفس ہے، پیٹ ہے، لیکن جو کھا رہا اندر مشینیں کیا کام کر رہی، کون سی مشین کیا کام کر رہی معلوم کسے ہے؟ اللہ رب العزت۔ اب انسان کھاتا ہے، کھاتے ہی غذا جو ہے پیٹ میں جاتی ہے، اب پیٹ میں جاتے ہی وہاں کی مشینیں کام کرنا شروع کرتی ہیں۔ کچھ غذاؤں کو انسان کا جو قلب ہے وہ بھی کام کرنے لگتا ہے، پیٹ کی مشینیں کام کرنے لگتی ہیں۔ کچھ مشینیں ایسی ہیں کہ غلاظت کو اتڑیوں کی طرف منتقل کرتی ہے، کچھ چیزوں کو بدن کے دوسرے حصے کی طرف مشین پھینکتی ہے، اور کچھ چیزوں کو دماغ کی طرف منتقل کرتی ہے، اور کچھ چیزوں کو قلب کی طرف منتقل کرتی ہے۔ جیسے انسان کوئی کھانا بناتا ہے، کھانا پکاتا ہے، تو جو خراب چیزیں ہیں وہ اوپر کو جھاگ کی شکل میں آنے لگتی ہے۔ تو جیسے انسان کا کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو جھاگ کی طرح جو ہے کچھ چیزیں اوپر کو آ جاتی ہیں، جسے انسان کا بلغم کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حصہ وہ ہے کہ کھانے کے بعد جو اندر مشین کام کر رہی ہے اس کو نیچے کی طرف لے کر جاتی ہے، جسے تلچھٹ کہا جاتا ہے۔ پھر وہی مشینیں پھر بیچ بیچ میں کام کرتی ہیں، کسی کو بلغم کہا جاتا ہے، کسی کو سودا کہا جاتا ہے، کسی کو صفرا کہا جاتا ہے، اور کسی کو جوہر کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے انسان خود کھا رہا، لیکن انسان کو خود معلوم نہیں کہ میرے پیٹ کی مشینیں کیا کام کرتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ جو میں نے بنایا ہے ان مشینوں کی کیا کیا کام ہے۔ تو اب نصب العین کون متعین کرے؟ انسان متعین نہیں کر سکتا۔ تو اللہ رب العزت انسان کا خالق ہے، اس لیے کہ خود قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ سورہ ملک کی آیت ہے، کیا وہ نہیں جانتا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ الا یعلم من خلق، اے انسان کیا وہ نہیں جانتا جس نے تجھے پیدا کیا ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ باریک بی سے بھی واقف ہے، وہ تمام باریک بیوں سے باخبر ہے۔ تو غافل ہو سکتا ہے، تیرا اللہ تیرا خالق تجھ سے غافل نہیں۔ تو مقصد زندگی نصب العین کیا چیز ہو، اللہ نے آگے اس کو بیان کیا۔ آپ نصب العین روٹی کو
نہیں ٹھہرا سکتے۔ آپ کا مقصد زندگی کا یہ ہو کہ روٹی میرا مقصد ہو، تو اگر آپ نے زندگی کا مقصد روٹی کو ٹھہرایا، کھانے پینے کو ٹھہرایا، تو گویا کہ آپ نے ایک بڑی نعمت جو کہ ایک زندگی ہے اس کی آپ نے توہین کی ہے، آپ نے اس کی توہین کی ہے، اہانت کی ہے، آپ نے اس کو ذلیل کیا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ روٹی اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی کہ اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، بغیر علم کے بھی اللہ رب العزت ہر ایک کو کھلاتا ہے۔ کیا بھائی جانور کھاتے نہیں کیا؟ وہ بھی روٹی ہی کھاتے ہیں، وہ بھی غذائیں کھاتے ہیں، تو کیا اس کے لیے اللہ نے اس کو علم عطا کیا کہ بھائی جانوروں سے کہا جائے کہ علم حاصل کرو اس کے بعد غذا حاصل کرو؟ نہیں۔ اسی طریقے سے آپ شیر ہیں، چیتا ہے، بھیڑیے کو دیکھ لیں، کیا کسی علم کی اس کو ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ نے اس کے لیے وہ غذا لکھی ہے، وہ غذا کھا رہا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنی زندگی کا مقصد کھانے پینے سونے اور جاگنے کو بنایا، تو گویا کہ آپ نے بڑی زندگی جو ایک نعمت ہے اس کے ساتھ آپ نے کھلواڑ کیا، اس کے ساتھ آپ نے توہین کی۔ اور اگر کوئی انسان اپنی تعلیم کو، اپنے علم کو روٹی کمانے کا ذریعہ بنائے، تو حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ علم کی توہین کر رہا ہے، وہ علم کی توہین کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دولت کو بھی مقصد زندگی نہیں بنا سکتے، دولت کو بھی آپ مقصد زندگی نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولت بھی مقصد زندگی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ مقصد زندگی کہاں ہے؟ وہ تو ایک ذریعہ ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کا۔ اگر آپ نے دولت کو مقصد زندگی اور نصب العین ٹھہرایا تو پھر آپ نے دولت کی توہین کی۔ اسی طریقے سے آپ عزت کو بھی نصب العین نہیں بنا سکتے، عزت اور جاہ، روزی کو بھی نہیں، دولت کو بھی نہیں، اسی طریقے سے کرسی کو بھی نہیں، عزت اور جاہ کو بھی آپ نصب العین نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ نے کرسی کو، اقتدار کو، عزت اور جاہ کو مقصد زندگی بنایا، نصب العین بنایا، تو وہ کرسی آپ کے پاس کتنے دن تک ہے؟ تھوڑے دن تک ہی وہ کرسی، وہ اقتدار ہے، اس کے بعد جیسے ہی آپ کا ٹائم ختم، وہ کرسی ختم۔ اور آپ اگر عزت کو ٹھہرائیں تو بھائی آپ عزت کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرا آدمی، دوسرا انسان میری عزت کرے تو میری عزت، تو گویا کہ یہ خیالی آپ کی عزت ہے، جیسے اس کا خیال بدلے گا آپ کی عزت ختم۔ تو آپ نے عزت کیا سمجھا کہ لوگوں کے عزت دینے کو عزت دار آپ نے سمجھ لیا، جیسے ہی انسان کے ارادے بدلے تمہاری عزت ختم۔ تو عزت کو بھی آپ نصب العین اور مقصد زندگی نہیں بنا سکتے۔ ہاں، کون سی عزت کو آپ نصب العین اور مقصد زندگی بنا سکتے؟ وہ اللہ رب العزت کی عزت دے، اللہ کی طرف سے کوئی مقبولیت تمہیں حاصل ہو، یہ عزت حقیقی عزت ہے، یہ حقیقی عزت ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں عزت ملے، اللہ کی طرف سے تمہیں مقبولیت حاصل ہو۔ اور جب کوئی اللہ کی نگاہ میں مقبولیت حاصل کر لیتا ہے تو پھر دنیا کی ہر چیز اس کی عزت کرتی ہے۔ حدیث پاک میں کیا ہے؟ حدیث پاک میں اللہ رب العزت اپنے بندے سے کہتے ہیں کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔
تو یہ محبت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف منتقل ہوتی ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام محبت کرنے لگتے ہیں اس بندے سے جس بندے سے اللہ کو محبت ہو گئی. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ وہ آسمان اول کی طرف صدا لگاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کہ فرشتوں آسمان اول کے سنو، اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کی محبت میری طرف منتقل ہو گئی، اب تمہیں حکم ہے کہ تم بھی اس بندے سے محبت کرو. پھر آسمان اول کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر آسمان اول کی طرف سے صدا لگتی ہے، آواز آتی ہے. پھر آسمان دوم کے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آسمان دوم کے فرشتے آسمان سوم کے فرشتوں کو آواز لگاتے ہیں. پھر آسمان سوم یعنی تیسرے آسمان کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر اس کے بعد آسمان سوم تیسرے نمبر کے فرشتے آسمان چہارم کے فرشتوں کو آواز لگاتے ہیں. پھر آسمان چہارم کے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر آسمان چہارم کے فرشتے آسمان پنجم کو پانچویں نمبر کے فرشتوں کو آواز لگاتے ہیں. پھر اس کے بعد چھٹے، پھر اس کے بعد آسمان دنیا کے فرشتوں کو علوا یعنی بلند والے فرشتے جو اونچے مرتبے والے فرشتے ہیں اوپر کو ہیں، وہ سفلا والوں کو آواز لگاتے ہیں. یعنی آسمان دنیا پر جو ہمیں آسمان یہ دکھ رہا ہے یہ آسمان دنیا ہے. پھر آسمان دنیا کے فرشتے پھر زمین والوں کے فرشتوں کو آواز لگاتے ہیں کہ زمین کے فرشتوں فلاں بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو. تو پھر وہ محبت پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. پہلے حضرات انبیاء علیہ السلام اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی محبت ہے. پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی محبت ہے. پھر اس کے بعد اولیاء اللہ اور بزرگان دین کی محبت. آج جو ہمارے سامنے اگر کسی نبی کا نام آ جائے تو ہم علیہ السلام فوراً سلام بھیجتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے یہ نظام بنایا، آوازیں لگائی، جس کی وجہ سے ہر بندے پر فوراً زبان میں کیا آتا ہے؟ سلامتی کی دعا. پھر اس کے بعد اگر کسی اللہ والے کا نام لے لیں تو فوراً ہماری زبان سے رحمت اللہ علیہ کا جملہ نکلتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے جس سے محبت کی اور اس کی مخلوق نے اس کی صدا لگائی، جس کی وجہ سے ہر مخلوق کے اندر اس اللہ والے کی محبت بیٹھ گئی. اب جب ہم حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کا نام لیں گے تو ادب کے ساتھ لیں گے، رحمت اللہ علیہ کہیں گے، عزت میں ہمارا سر جھک جائے گا. حضرت صابر کلیلی رحمت اللہ علیہ کا نام لیں گے تو فوراً ہمارا سر جھک جائے گا عزت سے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کا مقبول بندہ بنے. اور یہاں پر حضرات علماء کرام نے ایک پوائنٹ کی بات یہ لکھی کہ جب کسی انسان کو محبت ملے عوام کے ذریعے سے، عوام میں اس کی محبت پھیل گئی، کسی بندے کو محبت عوام کے ذریعے سے ملے تو حضرات علماء کرام فرماتے ہیں ان عوام کی محبتوں میں بنیادیں مضبوط نہیں ہیں. جو عوام کی طرف سے کسی بندے کو محبت ملے وہ بنیادیں مضبوط نہیں ہیں. جو اوپر کی طرف سے خواص کی طرف سے محبتیں کسی کو ملے یہ بنیادیں قائم ہیں. اللہ کی طرف سے کسی کو محبت ملے تو یہ بنیادیں مضبوط ہے. اور اگر عوام کے درمیان کوئی محبوب ہو جائے، اللہ والوں کے درمیان اور خواص میں کوئی محبوب نہ ہو، محبوبیت نہ ہو، تو وہ محبتیں مضبوط نہیں. تو حاضرین گرامی، نہ تو آپ نصب العین روزی کو ٹھہرا سکتے، نہ نصب العین دولت کو ٹھہرا سکتے، اور نہ تو عزت اور جاہ کو ٹھہرا سکتے.
اور نہ علم کو ٹھہرا سکتے، بلکہ اگر آپ نصب العین ٹھہرائیں گے تو اللہ نے جس چیز کو ٹھہرایا ہے اسے آپ نصب العین ٹھہرائیں۔ اللہ نے انسان کی مقصد زندگی کیا بتایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مقصد زندگی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے بتلایا کہ انسان کی مقصد زندگی یہ ہے کہ وہ اطاعت خداوندی کرے۔ طاعت اور اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کی ہونی چاہیے۔ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ رب العزت کی عبادت ہونی چاہیے۔ یہ ہے مقصد زندگی۔ اب کوئی انسان سمجھے کہ بھائی اللہ نے ہمیں پیدا کیا عبادت ہی کے لیے، تو اب ہمیں عبادت ہی کرنا ہے تو سب چیز چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ دولت ہے تو دولت کو پرے رکھو، پیچھے رکھو، مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤ۔ نہیں نہیں، یہ خیال غلط ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ جو چیزیں تمہارے پاس ہیں انہی ذریعوں سے اللہ کے منزل تک پہنچو۔ کس نے کہا آپ کے پاس دولت ہے تو آپ اس کو لات مار کے چھوڑ دیں اور مسجد کی طرف آؤ؟ آپ کے پاس دولت ہے، اس دولت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیے۔ اللہ نے جو حکم دیا اس دولت میں، اس دولت کو استعمال کیجئے، خرچ کیجئے، اللہ تک پہنچیے۔ آپ کے پاس صحت ہے، صحت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچیے۔ بیماری ہے، بیماری کے ذریعے سے بھی اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے اور پہنچ رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ صحت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو، بیماری کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو، اور دولت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو۔ کوئی غریب ہے تو غربت کی حالت میں بھی اللہ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو تسلی دی ہے۔ کسی کو صحت مل گئی، فلاں کو بیماری ہے، تو بیمار والا یہ سوچتا ہے بھائی مجھے تو صحت نہیں ہے، یہ تو صحت والا جو ہے بہت کچھ لے چلا گیا، بہت کچھ کما لیا، میں تو بیمار ہوں، میں کیسے اللہ تک پہنچوں؟ اللہ نے فوراً اس بیمار کو تسلی دی کہ یہ نہیں، بلکہ جو تو بیمار ہے، تو بیماری کے عالم میں رہتے ہوئے روحانی مقامات طے کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے بیماروں کے لیے یہاں تک کہا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت بندے سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، میں فلاں وقت بیمار تھا، تو میری عیادت کو کیوں نہیں آیا؟ مزاج کرسی کو تو کیوں نہیں آیا؟ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ، بیماری کہاں اور آپ کی ذات کہاں؟ یہ بیماری تو نقص کی علامت ہے، کمی کی علامت ہے، بے عیب کی علامت ہے، اور آپ تو عیب سے خالی ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا کہیں گے کہ میرے بندے، اگر تو اس فلاں بیمار کی عیادت کر لیتا، اس کی مزاج کرسی جا کر لیتا، تو اس بیمار کے پاس تو مجھے پاتا، اس کی چوکھٹ پر، اس کی چارپائی پر مجھے پاتا، میں وہاں موجود تھا۔ یہ حدیث مبارکہ ہے، اگر تو اس کی عیادت کر لیتا گویا کہ تو میری عیادت کرتا۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے، کسی تندرست کے بارے میں اللہ نے کبھی ایسا کہا جملہ؟ کوئی حدیث آپ کسی بھی کتاب میں ڈھونڈ کر نکال دیں؟ نہیں، آپ ڈھونڈ سکتے۔ صحت مندوں کے بارے میں نہیں کہا کہ میں اس کے پاس ہوں، بلکہ بیماری کے پاس اللہ نے کہا کہ اگر تو بیمار کی عیادت کر لیتا تو تو مجھے اس کی چارپائی پر موجود پاتا۔ یہ تسلی بھری بات کس نے کس کو دی ہے؟ اس بیمار کو دی ہے۔ اب کوئی غریب ہے، اب غریب کو بھی اللہ نے تسلی دی ہے۔ بہت اہم بات بتلانے جا رہا ہوں، غریب کو بھی اللہ نے تسلی دی ہے۔ غریب اس پر نہ روئے کہ میرے پاس تو کچھ مال و دولت نہیں، اللہ نے فوراً اس کو تسلی دی کہ غریب تو گھبراتا کیوں ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے کے لیے تیار ہوں گے، سارے امراء حضرات اللہ کو حساب و کتاب دیتے رہیں گے، اور تم 500 برس جو ہے جنت میں پہلے داخل ہو جاؤ۔ یہ حدیث ہے۔ تو دیکھیے، صحت مندوں کو بھی اللہ نے تسلی دی کہ صحت کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو، دولت مندوں کو بھی تسلی دی کہ دولت کو نہ چھوڑو، دولت کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو، بیمار والوں کو بھی تسلی دی کہ بیماری کی حالت میں ہی رہو، اللہ کہ اس ملنے پر تمہیں صبر کرو۔ حضرت عمران بن حسین
رضی اللہ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ان کی بات میں بتا کر بات ختم کر رہا ہوں. حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ 32 سال تک ان کے جسم میں ایک پھوڑا لگا ہوا تھا. ایک پھوڑا اس میں ان کے جسم میں آ گیا. 32 سال تک چت لیٹے رہے. چت لیٹنے ہی کی حالت میں کھانا بھی، پینا بھی، باتھ روم وغیرہ سب بھی کرنا، اور نماز بھی، عبادت بھی چت ہونے کی حالت میں 32 سال تک، 30 پر 2 سال تک گزار دی. جب لوگ ان کی عیادت کو آتے تو ان کا چہرہ مسرت سے کھلا ہوا ہوتا، چہرے پر بہت خوشی کے آثار لوگ ظاہر کرتے. پوچھتے، اثر ظاہر ہوتے ان کے چہرے سے، تو لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ بیماری کے عالم میں ہیں اور چت لیٹے ہوئے ہیں، اور 30 پر 32 سال کے آپ اسی حالت میں، اور آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہو رہی؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے مجھے پریشانی کس بات کی، تمہیں اس کا مزہ بھی کہاں ملا؟ یہ بیماری کے اندر کتنی مزہ ہے، کتنا مزہ ہے، کتنا لطف ہے، تمہیں کہاں ملا؟ میں بیماری کے عالم میں جب سے ہوں، اللہ نے میرے لیے بیماری ہی مصلحت سمجھی، میں اس وقت سے صبر کر رہا ہوں، اور ہر وقت میرے بستر پر ملائکہ آ رہے ہیں اور مجھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، اور جنت کے دروازے میرے لیے اللہ نے کھول رکھے، میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں، اس لیے مجھے ہمیشہ خوشی محسوس ہوتی ہے. تو یہ چیز اللہ نے ہر انسان کو ہر حالت میں تسلی دی ہے. اس لیے کبھی انسان کو غربت میں گھبرانا نہیں چاہیے، بیماری میں گھبرانا نہیں چاہیے. صحت بھی ہے تو صحت میں انسان شکر ادا کرے. بہت ساری باتیں بتلانے کی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر جو ابھی سنی گئی ہے، ہم نے سنے ہیں، اللہ تعالیٰ 100% اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت سے